اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والحلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ غور کریں گے اس میں، اور بہت اہم پہلو کی طرف جو ہے پروردگار اشارہ کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا قرآن تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ یعنی اب یہاں پہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ غور و خوض کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور تعقل سے کام لینا ہے، اور اس کے بعد پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کتاب کوئی لکھتا ہے تو اس کتاب میں نظریات جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایڈیشن جب نیا آتا ہے تو کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ یعنی عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا، غیر خدا کی طرف سے اگر ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو ہے اس زمانے کے افراد جو بلیغ و فصیح افراد تھے، جو شعراء تھے، انہوں نے اپنے اپنے کلام کو جو ہے وہاں پر لٹکا دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ کوثر جو چھوٹا سورہ ہے اس کو لکھ کر وہاں پر یعنی لٹکا دیا گیا تھا، لکھ کر رکھ دیا گیا تھا دیوار پہ۔ آخر کار جو ہے ان افراد نے ایک جملہ کہہ دیا، ما ھذا کلام البشر، اور کیا دیں یعنی سورہ کوثر دیکھ کر انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے پروردگار نے جو ہے باقاعدہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، اور معجزہ ہے قرآن کو۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم ذرا سے تمہارے دل و دماغ میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اگر جو ہے تم قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے کم سے کم 10 سورے لے آؤ، 10 سورے نہیں لا سکتے کم سے کم 1 سورہ لے آؤ، 1 سورہ نہیں تو 1 آیت لے کر آؤ۔ نہیں لا سکتے، تحدی کیا ہے، تحدی مانے چیلنج کیا ہے قرآن نے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک جو ہے دیکھیے افراد جو ہے قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک جملہ بھی لا کر پیش نہیں کر سکے۔ اور ظاہر سی بات اس زمانے میں عرب کے یعنی جب قرآن یعنی اس زمانے میں جب کہتے ہیں عرب میں اور مکے میں جو ہے نبی رہتے تھے، اس زمانے میں جو ہے کہتے کہ ان افراد نے سب نے اقرار کر لیا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ بشر کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں خود قرآن کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ سمجھنے والا ہونا چاہیے، سوچنے والا ہونا چاہیے، نور ایمان سے سرشار ہونا چاہیے، اہل بیت کی محبت دلوں میں ہونا چاہیے، تبھی صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور صحیح معنی میں قرآن کے مطالب کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مولا کائنات جو ہے تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے سورہ حمد کی،
آخر میں ایک جملہ کہا مولا نے، ابن عباس پورا قرآن سمٹ کر آیا ہے سورہ حمد میں، اور سورہ حمد سمٹ کر آیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹ کر آیا ہے تو بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے انا نقطۃ تحت البا، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے میں ہوں. اور کیجئے گا، اس میں اہم پہلو ہے. مولا نے فرمایا، معصوم امام نے فرمایا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے ہیں، امام بن کر آئے ہیں، ولی خدا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انا نقطۃ تحت البا، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے میں ہوں. تو قرآن کی حقیقتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار. اسی لیے نبی نے جاتے جاتے جملہ کہا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو گراں قدریں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ہمیں واقعاً جو ہے دونوں سے متمسک ہونا ہے. لن یفترقا، یہ الگ ہو نہیں سکتے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر تک آ نہ جائیں. تو اب آپ کو دیکھیے قرآن کے ساتھ جو ہے ہر زمانے میں کوئی معصوم رہا ہے. آج بھی پردہ غیب میں ہمارے بارے میں امام موجود ہیں. تو یاد رکھیں ہمیں دونوں سے وابستگی رکھنا ہے، تب کہیں جا کے ایمان کمپلیٹ ہوگا، ایمان مکمل ہوگا. قرآن نور، اہل بیت اطہار نور. قرآن ہادی، اہل بیت اطہار ہادی. قرآن جو ہے ہدی للمتقین، مولا کائنات امام المتقین. آپ غور تو کریں، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے قرآن. اہل بیت اطہار ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. تو اسی لیے نبی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدریں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ایک اہل بیت. ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو بس ہمیں سمجھنا ہے، غور کرنا ہے کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی، طریقے بندگی ہمیں دیکھنا ہے. یہ کون بتائے گا ہمیں؟ میں قرآن و اہل بیت کے ذریعے ہی ہم طریقے بندگی، طریقے زندگی سمجھ سکتے ہیں. اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جو ہمیں بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، گفتگو کا انداز، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز ہے، لیٹنے کا طریقہ، باریک سے باریک مسئلے کی طرف جو ہے توجہ دلایا ہے. تو ہم دیکھیں، اگر اہل بیت کے اقوال کو دیکھیں تو ہمیں بتایا، اس میں بتایا گیا ہے کس طرح سے کھانا کھانا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. ہم آخر جو ہے سمجھے تو آخر اہل بیت نے کیا ہم سے کہا ہے، کیسے ہمیں قرآن سے جو ہے مطالب کو نکالنا ہے. تو عزیزوں، بس یہی کہتے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں یہ لوگ غور و فکر کرتے قرآن میں، کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. غیر خدا کلام حالات و کیفیات کا تابع ہوتا ہے، اس پر مزاج اور معلومات کی بھی اثر اندازی ہوتی ہے، اور اس طرح مختلف طرح کے فرق خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن کلام خدا حالات و مزاج و اختلافات معلومات اور کہتے ہیں کہ آپ کے خدمت میں کیا جائے تبدل کیفیات سے بالاتر ہے. اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، لہذا اس میں اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے. اس میں غور طلب بات ہے، کیسے ہمیں اس میں غور کرنا ہے. ہر جگہ پہ قرآن نے کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں نہیں تم دیکھتے یعنی اونٹ کی طرف کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں غور و فکر کرتے کیسے اس کو جو ہے بلندی عطا ہوئی ہے. ہر مسئلے میں غور کرنا ہے عزیزوں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی. انسان کی زندگی چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی. مین مسئلہ یہ ہے کہ عقائد کو مضبوط کرنا، قرآن پر ایمان، نبی پر ایمان اور اہل بیت اطہار پر ایمان.